بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وہ اللہ ایسا ہی ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیتیں محکم ہے، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی در حقیقت اصل بنیاد ہے۔ محکمات اس کتاب میں سے کچھ آیتیں محکم ہے، یعنی ظاہر المعنی ہے۔ ہن کتاب جس پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ آیتیں متشابہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں
کیوں؟ تاکہ فتنہ پیدا کرے، وابتغاء تأویلی، اور ان آیتوں کی تعویلات شروع کر دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات یہاں پر یہ ذکر فرمائی کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل محکم ہیں، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں۔ محکم کا کیا مطلب ہے؟ متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں محکم کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے معانی اور مطالب بالکل ظاہر ہیں۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے معانی اور مطالب اور مفاہیم بالکل ظاہر المراد ہیں، یعنی بالکل ظاہر ہے۔ اور اسی کے بارے فرمایا کہ یہ ظاہر المعنی جو ہے، جو آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے معنی بالکل ظاہر ہے، کہ ایک قواعد عربیہ کو جاننے والا اس کی قواعد سے معانی اور مطالب اس آیت کے بالکل سمجھ لیں تو اسی کو کہتے ہیں ظاہر المراد، اور وہی آیتیں محکم کہلاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں مفسرین نے فرمایا ہن ام الکتاب، یہی آیتیں کتاب کی بنیاد ہے۔ یہی آیتیں جو کہ محکم ہیں، کتاب کی بنیاد، یعنی انہی آیتوں سے انسان کو ہدایت ملتی، انہی آیتوں کے ذریعے سے اس کو اسلام کی تعلیم پوری طرح مل جاتی۔ اور دوسری آیتیں کچھ جو ہیں وہ متشابہ کہلاتی ہیں۔ متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیتوں کے مطالب اور مفاہیم ظاہر المراد نہ ہو۔ یعنی ظاہر المراد کا مطلب یعنی اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ متشابہ مطلب ہے کہ ان آیتوں کے یا ان لفظوں کے معانی اور مطالب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہے؟ راز ہے، اور ان کو راز میں ہی رہنے دیا جانا چاہیے، اس کے قرید اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لفظوں سے انسان کے کسی عمل کے کرنے پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کہ اگر ان کو نہ سمجھا جائے تو انسان اسلام کی تعلیم حاصل کے اس کو راہ راست مل ہی نہ سکے۔ کوئی ایسا ان متشابہ آیتوں میں کہ اس کے پڑھے بغیر، اس کے سمجھے بغیر انسان صحیح تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب ایسا اس کے معنی اور مطالب اللہ کے درمیان اور حضور کے درمیان راز ہے، تو پھر اس کو ہمیں قریدنے اور کھوجنے اور اس کے تلاش کرنے اور اس کے بارے میں تعویل کرنے کی بالکل چندہ ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے بہت ساری آیتوں میں یہ مضمون آیا کہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کا جو عرش ہے اس عرش پر اللہ رب العزت مستوی ہے۔
الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان وہ ہے کہ بیٹھ کر ہے۔ اب یہاں پر کوئی انسان دماغ لگائے کہ اللہ کا عرش ہے تو عرش کیسا عرش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہے تو بیٹھنے کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ اب اس کو انسان دل و دماغ میں لا کر اس کے پیچھے پڑ جائے کہ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بھی جسم ہے، اللہ رب العزت بھی دنیا کی طرح حکومت کرنے والے لوگوں کی طرح اس عرش پر بیٹھ کر چلا رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ متشابہ ہے۔ اللہ کا عرش ضرور ہے، اللہ عرش پر مستوی اور بیٹھ کر ضرور ہے، لیکن کس حالت پر ہے، کیا کیفیت ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ کسی بندے کو جاننے کے لیے ضروری بھی اللہ نے قرار نہیں دیا۔ اس کو کہتے متشابہ، اور اسی کو کہتے ظاہر المراد نہ ہونا، معنی کہ ظاہر المراد نہ ہونا۔ اسی طریقے سے اسی آیت کے پہلے جملے میں جو اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ اب حروف مقطعات کے بارے میں بھی حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ بھی متشابہ ہے، یہ بھی متشابہ آیتوں میں سے ہے۔ اب الف لام میم کے معنی اور مطالب کیا ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں یہ بھی متشابہ الفاظ میں ہے، اس کے پیچھے بھی پڑ جانا اور قرید اور کھوج کرنا کہ اس کے معانی اور مطالب، اس کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت برباد کرنا، یہ مسلمان کے لیے اور کسی بندے کے لیے سنے۔ جب کہہ دیا گیا کہ یہ متشابہ ہے، اب اس کو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان چھوڑ دینا چاہیے، اللہ اور اس کا رسول ہی اس کے معنی اور مطالب بہتر جانتا، یہ کہہ کر اجمالی ایمان رکھ لینا ہے، اور کہنا یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب جو ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، بس اتنا ہی ہمارا کام ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہی فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکم آیتیں اور دوسری متشابہ آیتیں، اور محکم آیتیں ہی اصل بنیاد اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، محکم آیتیں ہی یعنی ظاہر المعنی مراد جو آیتیں وہی سمجھ لیا جائے تو بس کافی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، بیماری ہے، وہی لوگ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور اپنا وقت خراب کرتے ہیں، جن کے بارے میں ضرورت ہی نہیں کہ اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں کہ قرید کریں، کھوج کریں، تو پھر ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں اس کے پیچھے ہم پڑیں؟ تو جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ٹیڑھ پن فرماتے ہیں وہی لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور پڑھتے کیوں ہیں؟ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ تاکہ فتنہ پیدا کریں، لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کریں، اور لوگوں کے ایمان میں ایک طرح سے ڈاؤٹ پیدا کر دیں، ایک طرح سے ڈاؤٹ پیدا کر دیں، شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں اللہ کس طرح ہے، اللہ ہے عرش پر بیٹھ کر تو کس طرح ہے، اس طرح سے ایمان کے اندر ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں یہ لوگ جو اس قسم کی آیتوں میں پڑھ کر لوگوں کو اور اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ ابتغاء تأویلہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے پڑھ کر اور کیا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس کے غلط معنی مطالب پیدا کر کے لوگوں میں پریشان کرنا رہتا ہے۔ وابتغاء تأویلہ، ان آیتوں کی تعویل کر دیں، اور تعویل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب قرآن کریم
خود کہہ رہا کہ اس کے پیچھے پڑنا نہیں. اللہ رب العزت واضح طور پر دوسری آیتوں میں بتا چکے ہیں، محکم آیتوں میں ان متشابہ آیتوں کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا. تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی تعویلات کریں، مطالب بیان کر کے لوگوں میں انتشار پیدا کریں، جو کہ درست نہیں. جیسے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں نجران کی عیسائیوں کا جو وفد آیا، جو جماعت آئی حضور کی خدمت میں، حضور علیہ السلام سے توحید میں گفتگو ہوئی حضور اور نجران کی عیسائیوں کے درمیان. توحید پر گفتگو ہونے کے بعد ان لوگوں نے جو کام کیا، ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ وہی متشابہ آیتوں سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں جو متشابہ آیتیں ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن دوسری آیت اللہ رب العزت نے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جملہ فرمایا روح من، کہ یہ اللہ کی روح میں سے ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسری کلمۃ اللہ نے استعمال فرمایا دوسری جگہ. تو عیسائی لوگ حضور سے یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کلمت اللہ سے مراد یہی تو ہے، یہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلام صفت میں تھی ایک صفت حضرت عیسیٰ. ہم ان کو جو ہے کہتے ہیں یہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے. تو اس طرح سے ان آیتوں کو لے کر عیسائی لوگوں نے یہ حضور پر اعتراض کیا کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں تثلیث کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، یا پھر خدا ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر خدا کے بیٹے. تین عقیدے کن کے ہیں؟ عیسائیوں کے. تو انہی تین عقیدوں سے حضور پر یہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود کہا روح من، یہ اللہ کے روح میں سے ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کلمت اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کلام صفت ہے، گویا کہ یہ بھی اللہ ہے. اس طرح سے اعتراض کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان آیتوں کے مقابلے میں دوسری آیتیں کیا کہتی ہے تم نے کیا. دوسری آیتوں میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، نہ خدا ہوں، نہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہوں، نہ میں نے کسی کو کہا کہ میری عبادت کرو. پوری واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. کیا فرمایا اس کے اندر؟ فرمایا گیا کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی یہی. تو دیکھیے بالکل آیت بالکل واضح ہے کہ اس کے اندر نہ خدا کا بیٹا کہا گیا، نہ میں سے خدا کہا گیا، نہ اسی طریقے سے تین خداؤں میں سے خدا، نہ خدا کا بیٹا، اور نہ اس سے تین جو یہ لوگ کا عقیدہ ہے اس میں سے کسی میں کوئی بھی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس آیت نے نہیں بتلائی. اس کے بارے میں کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یہ تمہارا کہنا بالکل ہے. تو اسی کو فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے بارے میں فرمایا جو کہ متشابہ آیتیں ہیں،
فرماتے ہیں کہ اس کی صحیح مطلب ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان آیتوں کا جو کہ متشابہ آیتیں ہیں، ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو پھر نہیں جانتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑنا غلط ہے۔ تو ان عیسائیوں کا جو یہ کہنا تھا کہ کلیمت اللہ کا کلمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا روح من، یا اللہ کے روح میں سے ہے، تو ان کا حضرات مفسرین نے جواب یہ دیے کہ کلیمت اللہ سے مراد یہاں جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو یا خدا کہتے ہو یا تین خداؤں میں سے خدا کہتے ہو، اس کے مطلب تم نے سمجھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بس کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کلمہ کن کہہ کر جس طریقے سے دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے جو فرمایا کلیمت اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ کن، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بغیر باپ کے ہو جا تو ہو گئے۔ یہ کلیمت اللہ سے مراد یہ کلمہ کن ہی ہے۔ دوسری جگہ کہ روح من، اللہ نے کہا کہ اللہ کے روح میں سے ہے، اس کے بارے میں مفسر نظام فرماتے تم نے اس کا غلط سمجھا کہ یہ اللہ ہی ہے، اس کا مطلب غلط ہے۔ روح من کا مطلب بتایا کہ یہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں روح من سے مراد یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، یہ نہیں کہ روح سے مراد اللہ رب العزت ہی ہے کہ خدا ہے، یا کلیمت اللہ سے مراد اللہ کا کلمہ سے مراد یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مطالب غلط ہیں، کیونکہ دوسری آیتیں بالکل واضح طور پر اس کے خلاف ہیں۔ تو جب ایسا ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ جو کہ تم نے عقیدہ تثلیث رکھ لیا، تین عقیدے تم نے گھڑ لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ بالکل غلط ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ تو جب ایسی آیتیں متشابہ ہیں تو ان کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر اس قسم کے عقیدے گھڑنا غلط ہے اور ان کے پیچھے پڑنا بھی غلط ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہے کہ جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر اس کی تفسیر کرے، اس کے معنی اور مطالب کے پیچھے پڑے، یہ لوگوں، حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دور بھگا کرو، اس لیے کہ یہ لوگ تمہارے ایمان کو خراب کرنے والے۔ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر ان کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے سوائے تمہارے ایمان کے برباد کرنے۔ تو جو لوگ عرش، کرسی، اسی طریقے سے اس قسم کی آیتیں روح من یا کلمت اللہ میں پڑھ کر اس کے کھرید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں ان کی مجلسوں میں بیٹھو نہ، اس لیے کہ بیٹھو گے تو وہ تو خود اپنا ایمان خراب کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں غلط تصور ڈالیں گے دل و دماغ میں کہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں۔ صلاۃ والسلامی کے بارے میں یا الف لام میم حروف مقطعات جو الفاظ ہیں، انہی کے بارے میں غلط مطالب بیان کریں گے تو خود بھی اپنا ایمان خراب کریں گے، تمہارے ایمان کو بھی خراب کر۔ حضور نے فرمایا ایسی مجلسوں سے دور رہو اور ایسے لوگوں سے دور، تو اس سے ایمان اپنا بچانا۔ تو یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور آگے
فرقون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ان آیات متشابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ دیکھیے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من علم، اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان لفظوں کے جو معانی اللہ کو معلوم ہے ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم بس یقین لاتے ہیں اجمالاً کہ اللہ نے ہی اس کو اتارا ہے، ان کے اتارا ہے، ہم اجمالاً اس پر یقین رکھتے، معانی کچھ بھی ہو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یقولون الراسخون فی العلم، یہی لوگ صحیح رکھنے والے ہیں، راسخین فی العلم یہی لوگ کہلاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہی درست ہے۔ کلم کیا کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ؟ کلم من عند ربنا، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے۔ راسخین فی العلم جو کہتے ہیں عام مؤمن کو بھی، عام بندے کو بھی یہی کہا ہے کہ ہم ان لفظوں پر ایمان لاتے ہیں، جو مطالب ہیں اللہ کے ہم حوالے کرتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہی لوگ صحیح بات کہنے والے لوگ، تو جو متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں وہ غلط، اور جو راسخین فی العلم جو بات کہہ رہے ہیں یہی درست ہے، اور عام آدمی کو بھی یہی حکم ہے کہ اسی طرح وہ بھی کہہ دے، قرآن میں کہہ دے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے معنی مطالب کیا ہے، متشابہ آیتوں کے بارے میں کہہ دے اس کے معنی اور مطالب جو کچھ بھی اللہ کو معلوم ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے اور چیزوں پر ایمان لے آئے۔ بس اتنا ہی کہنا ہمارا ان متشابہ آیتوں کے لیے کام ہے۔ اب فرما رہی ہے پوری تفصیل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت حاصل نہیں کرتے سوائے عقل مند لوگوں کے، جو عقل مند لوگ ہیں ان باتوں کی وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو اپنے پروردگار سے تم کس طرح دعا کرو، دیکھو اب تمہیں ہدایت مل گئی، اب اس ہدایت پر قائم رہنا کس طرح ہے، وہ اس طرح دعا کرو اللہ سے۔ ربنا، اے مسلمانوں دعا کرو، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آپ ہمیں ہدایت دینے کے بعد، آپ ہمیں ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ لا تزغ قلوبنا، یا اللہ آپ نے یہ بہت بڑی دولت آپ نے ہمیں عطا کر دی ہے، یا اللہ اب ہدایت دینے کے بعد اس قسم کی چیزوں میں پڑھ کر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ یہ بہترین دعا حضور اللہ نے بتلا دی کہ اس طرح دعا کرو، اور کیا کہو؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور کہو کہ ہمارے پروردگار اپنے پاس سے خاص رحمت ہمیں عطا فرما، خصوصی رحمت جو ہے وہ آپ ہمیں اپنے پاس سے اللہ عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری ہی، انکا بے شک تیری ہی، اور تو ہی خوگر ہے، انت الوہاب، کہ آپ ہی خوب عطا کرنے والے ہیں، یعنی بے شک تیری، اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے کہ جو بخشش کی خوگر ہے، آپ ہی بخشش کرنے والے ہیں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ ہے، تو آپ ہمیں ان چیزوں سے مالا مال فرمائیے۔ تو یہ دعا، پھر اس کے بعد آخری دعا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب اس لیے کہ آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرنے والے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب اس لیے کہ آپ
تمام لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والے ہیں لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یا اللہ ہم اس دن کے بارے میں بہت متفکر ہیں، بہت فکر مند ہیں، کہیں وہ دن ہمارے لیے خراب دن نہ ہو جائے۔ اگر وہ دن ہمارا خراب ہو گیا، پوری زندگی دنیا کی اور آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہے۔ یا اللہ اس کے بارے میں ہم آج ہی فکر مند ہیں، اس لیے آپ ہمیں ہدایت پر مستقیم رکھیے۔ اس لیے کہ وہ دن ایسا ہے کہ ہم جمع آپ کے پاس ہوں گے، آپ ہمیں جمع کریں گے، ہم ہی کیا پوری جمع ہوگی۔ اگر وہ دن ہمارے ہاتھ خسارہ لگ گیا، نقصان آ گیا، تو سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ دن آنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ آپ ہماری اس طرح مدد فرمائیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کیوں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے جو کچھ کہہ دیا وہ وعدہ ہے۔ مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے، بہترین بدلہ عطا کریں گے، تم دنیا میں مجھے راضی کر کے دکھاؤ، میرے رسول کے کہی ہوئے باتوں پر چلو، میرا اور میرے نبی کا تم سے وعدہ ہے کہ جنت دیں گے اور اپنے دیدار خداوندی سے نوازیں گے اور ابد الآباد تک خوشیاں والی زندگی ہم دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو جس وعدے کو اللہ نے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہاں تک رکوع مکمل ہوا اس دعا کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر قائم اور ثابت رکھے اور آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔